Hey guys, this is Naqi Khan and you are watching The Literature Man. Today we will explain a cultural poem, Kitchens, by a Pakistani author and poet, Taufiq Rafat. He was born in Sialkot, علی گڑھ اور لاہور میں بھی پڑھتے رہے. پاکستان میں رہتے ہوئے انگلش پوئٹری لکھی اور اپنی پوئمز میں پاکستانی کلچر کو واضح کیا. ایون یہ کہ پاکستانی ایڈیمز یعنی پاکستانی محاوروں کو انگلش پوئٹری میں یوز کیا. پنجابی کے شاعر بلے شاہ کی کچھ پوئٹری کا بھی انگلش ترجمہ کیا. ان کی پوئمز شارٹ مگر کمپریہنسو ہیں جو کہ فری ورس میں لکھی گئی ہیں. کچنز is one of his traditional poems that is included in his first collection of poems, Arrival of the Monsoon. These poems were written somewhere between 1947 to 1978 and are published in 1985. پوئم کچن دراصل بتاتی ہے کہ ماڈرن ٹائم پیریڈ کے آنے سے کیسے ہماری ٹریڈیشنز اور ہمارا کلچر کہیں کھو گئے ہیں. So without wasting any time, let's summarize, explain this beautiful poem, Kitchens. کچنز دراصل ہمارے پاکستانی کلچر کے اکارڈنگ لکھی گئی ہے اور بات کرتی ہے کہ کیسے سائنس، ٹیکنالوجی اور ماڈرن ٹائم پیریڈ کے آنے سے ہمارے ٹریڈیشنل کچنز کی وہ رونق، وہ خوشی سب کہیں کھو گئے ہیں. کچنز ور پلیسز، کچن وہ جگہ تھے وی گریو اپ ان، جن میں ہم بڑے ہوئے. ہائی روفڈ اسپیشیس، اونچے چھت والے کشادہ. دے اٹریکٹیڈ اس ود اے پنجنسی، انہوں نے ایک تپش کے ساتھ ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا. آف اسموک اینڈ اسپائسز فرام دسمبر بیڈز، دھوئیں اور مثالوں کی دسمبر کے بستروں سے. مطلب کچن وہ جگہ تھے جو اونچی چھت والے اور کشادہ تھے، جن کے دھوئیں اور مثالوں کی تپش یا تیزی ہمیں دسمبر کی سردی میں بھی بستر سے کچن کی طرف کھینچ لاتی تھی. ہم انہی کچنز میں وقت گزار گزار کر بڑے ہوئے. We hurried to the cheer of wood fires، ہم اس جلتی ہوئی لکڑی کی طرف خوشی سے بڑھے. Above which sang black kettles، جس کے اوپر بڑی سیاہ کیتلی گا رہی تھی. مطلب اس لکڑی جس کے اوپر وہ ایک کیتلی پڑی تھی جس میں چائے بن رہی تھی اور اس میں سے وہ سیٹی کی جو آواز آتی ہے وہ آ رہی تھی. Once there we dawdled، ایک بار جب ہم آہستہ آہستہ وہاں پہنچے. Over last night's curry، گزشتہ رات کے سالن پر. And fresh beard dripping from the saucepan، eggs and everlasting balls of tea، اور داڑھی، تازہ انڈے، ساس پین اور ایک لازوال چائے کے پیالوں سے لگ کر ٹپکنے لگی. Discussions centered on primaries، بنیادی چیزوں پر بحث مرکوز تھی. برتھ، ڈیتھ، پیدائش اور وفات پر بات ہو رہی تھی. میرجز اینڈ کراپس، شادی بیاہ اور فصلوں کی بات ہوتی تھی. مدر پریزائڈڈ، ماں نے صدارت کی. کنٹریبیوٹنگ اونلی ہر پریزنس، صرف اپنی موجودگی، اپنی پریزنس ظاہر کرنے کے لیے، مطلب اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. بزی لیڈلنگ، کیونکہ وہ کھانا سرو کرنے میں بزی تھی. نوائس واز وارمتھ، شور میں حرارت تھی. مطلب وہ شور شرابہ دل کو سکون اور فرحت بخش رہا تھا. وارمتھ سمبل ہے لو کا. یہاں تک ہاف پوئم میں پوئٹ بات کرتا ہے ماضی میں موجود کچنز کی، ان میں موجود رونقوں کی اور وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے سے قائم رہنے والی بانڈنگز اور خوشیوں کی اور اس گپ شپ کی. جبکہ نیکسٹ ہاف پوئم میں پوئٹ بات کرے گا آج کل موجود کچنز کے بارے میں. He says, now in these cramped spaces، اب ان تنگ جگہوں میں. There is no time for talk، باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. A stainless homogeneity، ایک بے رنگ یکسانیت. Winks back our sneers، ہماری حقارت آمیز مسکراہٹ پر مذاق بنا رہی ہے، ہم پر ہنس رہی ہے. مطلب
ہماری آج کل کی حالت ایک حقارت آمیز دھبا یا مذاق ہے ہمارے پاسٹ پر، ہمارے بزرگوں پر، جہاں سب لوگ اکٹھے تھے. چیئرز آر انسولر، کرسیاں انسولر ہیں، مطلب تنگ ہو گئی ہیں. They don't encourage intimacy slats. وہ سلیٹس یعنی لکڑیوں کی پھٹیوں کی اس قرابت کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی. مطلب یہ کہ جو مزہ وہ لکڑیوں کی پھٹیوں والی چوکیوں پر بیٹھنے کا تھا وہ ان کرسیوں پر بیٹھنے کا نہیں ہے. نہ ہی وہ قربت، وہ نزدیکی، وہ مباشرت ہے. The table tuck bellies in. میز پیٹ بھرتا ہے، مطلب میز پر اتنا کھانا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے. We wouldn't dream of coming to this place. ہم اس جگہ میں آنے کا خواب نہیں دیکھیں گے. To savor our triumphs. اپنی فتح کا لطف اٹھانے کے لیے. اور unburden our griefs. یا اپنے دکھوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے. مطلب جس طرح پہلے کوئی خوشی غمی کا موقع ہوتا تھا، کچن میں سب مل بیٹھتے تھے، برتھس، ڈیتھس، میرجز پر بات کی جاتی تھی، دکھ سکھ بانٹے جاتے تھے، اب ہم ان سب چیزوں کا خواب نہیں دیکھتے. Chromium and formica have replaced the textured homeliness of plaster teak. پلاسٹر سے چپکی لکڑی کے بھدے پن کی بناوٹ کو کرومیم اور فورمیکا نے ریپلیس کر دیا ہے. مطلب وہ جو لکڑی کی پھٹیاں تھیں، رف سا ٹیکسچر، وہ رف سی بناوٹ، اب اس کی جگہ فورمیکا اور کرومیم کی بنی چیزوں نے لے لی ہے. اور یہ تو وارمتھ یعنی ہیٹ کو ابزورب بھی نہیں کرتی، جبکہ پوئٹ کے اکارڈنگ وارمتھ یعنی حرارت سمبل ہے آپس کے لو کا. مطلب اب لو ختم ہو چکا ہے لوگوں میں. ایوری تھنگ از کلین لائک اے ہاسپٹل. ہر چیز اب ایک ہسپتال کی طرح صاف ستھری ہے. دا سرلیسٹ کلوک. حقیقت پسند گھڑی. سرلیسٹ ورڈ بیسیکلی ڈرائیو کیا گیا سریلزم موومنٹ سے. خیر، دا سرلیسٹ کلوک، حقیقت پسند گھڑیال یا گھڑی. ویئر ونس دا eloquent گرینڈ فادر سنک. اسے جہاں ایک دفعہ فصیح و بلیغ دادا جان نے لٹکا دیا تھا. کلک فارورڈ اسٹیفلی. وہیں پر سختی سے آگے کو کلک کرتی ہے، مطلب چلتی ہے، ٹک ٹک کرتی ہے. We are deferential to the players of electric toast. جبکہ ہم الیکٹرک ٹوسٹر کی خوشی کے شکر گزار ہیں. And take our last gulps standing up. اور کھڑے ہو کر اپنی آخری سانس لیتے ہیں. مطلب دادا جان نے جو کلوک لگایا تھا وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، آگے چلتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، ہماری طرف دیکھتا ہے. یہ ایک سمبل بھی ہے کہ دادا جان ہمیں کھڑے دیکھتے ہیں، ہمارے بزرگ ہمیں دیکھتے ہیں، اور ہم الیکٹرک ٹوسٹر جیسی مشینوں سے لطف اندوز ہوتے، خوشیاں انجوائے کرتے، آرام سے کھڑے اپنی آخری سانس لے رہے ہیں، کچنز اور اس سے پھیلنے والے پیار کی خوشیوں سے ناواقف. A few important themes of the poem are nostalgia یعنی ماضی کی یادیں، family connections and love, traditions versus modernity, past versus present. So guys, this was a beautiful poem by Taufiq Rafat. Take care, goodbye, tata, see you in the next video. Allah Hafiz.